بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود کھانا نازل کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ ایک دفعہ سوچیں کہ اگر آپ کے لیے جنت سے زمین پر روزانہ کھانا نازل ہو تو آپ اس کھانے کے بعد کیا محسوس کریں گے؟ دوستو، اس کھانے کو من و سلوہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر ایسے انبیاء اکرام کے قصے پڑھے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کرتا تھا، لیکن من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جسے ایک نبی کی پوری امت کے لیے نازل کیا جاتا تھا۔ یہ بس ایک دفعہ ہی نازل نہیں ہوا، یہ ہر روز صبح شام نازل ہوتا رہتا تھا۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعون کی غلامی کا دور شروع ہوا، اور آخر کار یہ غلامی اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور حکومت تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن واپس آزاد کروائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرح روانہ ہو گئی تو قوم عمالقہ کی طاقت کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا بھی ان کو دی۔ سزا یہ دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کے لیے سفر کرتے رہتے، رات دن سفر کرتے، مگر جب صبح کو دیکھتے تو وہیں کھڑے رہتے، یعنی ان کا سفر کا آغاز جہاں سے شروع ہوتا وہیں پر ہی ختم ہوتا۔ اس حالت میں ان لوگوں کے 40 سال گزر گئے۔ اس وادی میں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، نہ کہ ضروریات کی کوئی چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پہنچ گئے، ایک ہفتے میں سب کا سب سامان ختم ہو گیا، تو یہ ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ اب ہم اس میدان سے نکل نہیں سکیں گے، بلکہ بھوک اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے مر جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا جو دن بھر ان پر سایہ کیا رہتا تھا۔ کھانے کے لیے اللہ ان پر من و سلوہ نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ کورے طور پر جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 قبائل کے لیے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ ایک نورانی ستون کھڑا کیا جو کہ رات کو بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر اس وقت بہت سی نعمتوں کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک لوگوں کے نہ تو بال بڑے ہوئے، نہ ہی ناخن، اور نہ ہی کپڑے پھٹے، اور نہ ہی میلے ہوئے۔ یہاں تک کہ جو بچے پیدا ہوئے وہ بڑے بھی ہوئے، مگر ان کے کپڑے ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے گئے۔ اب بات کرتے ہیں من و سلوہ کی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور یہ کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دعا کو قبول بھی فرمایا، تو بطور خوراک ان پر من و سلوہ آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو من آیا۔ من سے مراد ایک نفیس اور ذائقے دار چیز ہے۔ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے 4 کلو کی مقدار میں اترتا تھا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح آسمان سے آتا اور درختوں کے پتوں پر جم جاتا۔ کئی سالوں تک جب بنی اسرائیل اس میٹھے کو کھا کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور اب کہنے لگے کہ ہمارا دل نمکین غذا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور شام کے وقت ان پر سلوہ نازل کیا۔ سلوہ کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن مستند روایات سے یہی ثابت ہے۔ ایک پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے تھے، یہ بھنا ہوا نازل ہوتا تھا۔
منو سلوا کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا تھا، رنگ اور خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن جب آہستہ آہستہ لوگ کھانا چھپانے لگ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں کل کھانا اترے نہ اترے، ہم اس صحرا میں کہیں بھوکے ہی نہ مر جائیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ختم ہو گیا تو اللہ نے ان کو سزا دی، اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی منو سلوا نازل نہ ہوا، اور جنہوں نے منو سلوا کا ذخیرہ کر لیا تھا اس کا کھانا گل سڑ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب اور گوشت کبھی سڑتا نہ۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ کھانے کا گلنا سڑنا بنی اسرائیل کے دور میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑیوں، گیہوں اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد قوم کی بھاگ دوڑ حضرت یوشع علیہ السلام نے سنبھال لی، قوم کو جنگی تربیت دی، بنی اسرائیل نے خوب دل لگا کر جنگ کی تیاری بھی کی۔ جب سرائے طیہ میں 40 پورے ہوئے تو اللہ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا قلعے پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا، اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے قلعے کی دیواریں گرا کر شہر میں داخل ہوئے اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔